آپ لوگ حدیث کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، حدیث کی حجت بیان کر رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کو لکھنے سے ہی منع کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حدیث نہ لکھو، اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھ لیا ہے تو وہ اس کو مٹا دے۔ تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ حکم کلی طور پر تھا تو یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے۔ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ایک مشہور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ایک حدیث ہے اور غالباً صحیح مسلم میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکتبوا عنی، میری احادیث مت لکھا کرو، ومن کتب عنی، اور جس نے میری وہ بات لکھی جو قرآن کے علاوہ ہے وہ اسے مٹا دے۔ تو وہی کہتے ہیں آپ لوگ حدیث کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، حدیث کی حجت بیان کر رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کو لکھنے سے ہی منع کیا تھا، اور یہ آپ کی جو حدیثی کتابیں اس سے موجود ہے۔ تو ہم اس حدیث کو کیسے سمجھیں گے شیخ؟ یہ حدیث ہے یا نہیں، اس کا کیا مطلب ہے شیخ؟ جی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے نہ لکھو، میری حدیث نہ لکھو، اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھ لیا ہے تو وہ اس کو مٹا دے۔ تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ حکم کلی طور پر تھا تو یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی؟ سب سے پہلا سوال تو اس حدیث پہ یہ سوالیہ نشان ہوگا، انہوں نے یہ حدیث لکھ لی جی، اور نہیں، جس کا منع کیا تھا، اس میں کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کیا گیا صحیح کہ آپ یہ حدیث لکھ لیں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچ جائے اور اس کے بعد کچھ نہ لکھیے گا اور اس کے علاوہ سب مٹا دیں۔ تو اس کا مطلب یہ حدیث سب سے پہلے حدیث لکھے جانے پر سب سے واضح اور بڑی دلیل ہے۔ جہاں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے وہاں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت ساری ایسی احادیث ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ احادیث کو لکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ وہ احادیث ان میں سے مشہور حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے وقت ایک مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں بہت ساری اہم باتیں تھیں۔ تو ایک صحابی، یمنی صحابی حضرت ابو شاہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے خطبہ لکھوا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ ابو شاہ کو لکھ کر دو۔ تو یہ صریح حکم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، واضح حکم ہے کہ احادیث کو لکھا جائے، قلم بند کیا جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث، مجھ سے زیادہ احادیث حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھا کرتا تھا۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ شہادت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام باتیں لکھا کرتا تھا اور تمام احادیث کو محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ تو مجھے بعض نے یہ کہا کہ آپ کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام باتیں لکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو بشر ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، رضامندی میں ہوتے ہیں، تو کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ ذکر کیا۔ آپ نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی ہر بات کو قلم بند کر لیتا ہوں، آپ کی حدیث کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکتب، عبداللہ لکھو، والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث لکھا جانا، مطلب یعنی کہنا چاہ رہے ہیں آپ شیخ کہ یہ حدیث ایک ہاری کی نہیں لکھو، اور ابھی آپ نے جو دو تین ماشاءاللہ روایتیں بیان کری اس میں آ رہا ہے کہ لکھو، تو اب ہم وہ جو منع والی حدیث ہے اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس حدیث کی تشریح کی طرف لوٹنا پڑے گا اس میں۔ جی بالکل، اس کی تشریح کے بارے میں اب جہاں ہمیں تمام احادیث صحیح اس بارے میں ملتی ہیں، دونوں احادیث صحیح ہیں، تو ہم حدیث کی تشریح کو سمجھیں گے تو اشکال انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ بہت ہی آسان بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حکم قرآن اور حدیث کو ایک جگہ لکھنے سے منع کیا ہے تاکہ آپس میں مکس نہ ہو جائے، اس میں کسی قسم کی مکسنگ نہ ہو۔ اور بعض شراح نے، شارحین نے اس کی شرح کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک مخصوص وقت یا مخصوص لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جس ایک مخصوص وقت تک کہ ایک وقت تک ممانعت تھی اور اس کے بعد اس کی اجازت بلکہ اس کا حکم صادر فرمایا، یا ایک چند مخصوص لوگوں کے لیے جن سے اس چیز کا خدشہ تھا کہ وہ اسے سمجھ نہیں پائیں گے اور کچھ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پائیں گے، قرآن ہے یا حدیث۔ تو وگرنہ میں نے جیسے بات جہاں سے شروع کی کہ اگر احادیث نہیں لکھی گئی تو پھر یہ حدیث کیسے لکھی ہوئی ہمیں ملی؟ جی شیخ، دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کی یا کوئی بھی آپ فن لے لیں، کچھ بھی لے لیں، اگر آپ اس کا کوئی ایک جو ہے وہ مٹیریل اٹھا لیں گے، کوئی ایک متن اٹھا لیں گے، کوئی ایک کالم اٹھا لیں اور اس کو سمجھیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو جو ہے وہ پورے کتاب کو پورا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے، اس کا سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، میرا یہ سوال ہے
کہ نہیں کی حدیثیں، منع کی جو حدیثیں کتنی ہیں؟ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک ہے، صحیح مسلم. اور کتابت کی حدیثیں کتنی ہیں؟ بے شمار حدیثیں. اور کتنے بے شمار صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا، مختلف موقعوں پہ لکھنے کا حکم دیا. اور صحابہ کو جو ہے صحابہ لکھ کے لے کر بھی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں آپ. ہاں، آپ نے مطلب کی چیز لے لی، ذخیرہ حدیث میں سے منع والی حدیث کو آپ نے لے کے ہائی لائٹ کر دیا، حدیث تھی اپنے مطلب کی حدیث تھی، آپ نے اس کو لے لیا. اور اس سے جو ہے آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنٹرڈکشن تلاش کر رہے ہیں، آپ جو ہے تعارض تلاش کر رہے ہیں. آپ کو ملی حدیث، آپ نے جو ہے پیش کر دی کہ بھائی یہ جو ہے اس میں آپ وہ حدیث ہے جو کثرت کے ساتھ موجود ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں. اس میں شیخ اگر حدیث پہ ہم الفاظ پہ غور کریں شیخ، تو مجھے اس میں ہلکا سا اشارہ ملتا ہے کہ جیسے گویا یہ ایک ہی صحیفے کے بارے میں دیکھیں آپ نے فرمایا جس نے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہے وہ اسے مٹا دے. جی گویا صحیفے ایسے نہیں، آپ سمجھیں اس زمانے میں بڑی بڑی کاپیاں ہوا کرتی تھی لوگوں کے پاس، ڈفرنٹ کاپیز. عام طور پہ ایک ہی کوئی سلیپ جو ہے ہوا کرتا تھا لکھنے کے لیے، یا کوئی ایک بڑی ہڈی ہوا کرتی تھی، تو وہ ایک ہی جگہ پہ لکھنے کی چیز ہے، اس کو مٹا دو بھائی، جو قرآن ہے وہ لکھے رہنے دو. یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے اس حدیث کے الفاظ میں غور کر کے. شیخ دراصل بات یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آپ ان کی باتوں پر ایمان لے کر آتے ہو، آپ کو یقین ہو، تو پھر آپ جو ہے نا وہ اب یہ اس طرح کی جو ہے چیزوں کو تلاش نہیں کرتے. اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اب آپ کو ایک حدیث ملی ہے، دوسری طرف آپ کو اتنا بڑا ذخیرہ ملتا ہے، تو آپ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا پس منظر کہاں سے آ گئی، پھر اتنی ساری احادیث اس کے مقابلے میں پس منظر، تو آپ کو فوراً مل جاتا ہے. پس منظر یہ کہ بھئی یہ کچھ لوگوں کے لیے تھا، وقتی طور پر تھا، یہ جو ہے مکمل نہیں تھا. اتنی ساری حدیث